لیکن کول ڈاؤن تو گورنمنٹ کا کوئی مزاج نہیں لگتا. گورنمنٹ نے اب جو یہ فیصلے سنائے ہیں یہ صریحاً ناجائز ہیں، غلط ہے. میں مختصراً آپ کو بتاؤں، میری کبھی بحث ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں لوگوں کو کہ 5 سوال آئی جی سے پوچھوں گا، 5 سوال. جی ہمیں 6واں سوال نہیں پوچھنے کی ضرورت. یہ 9 مئی کی سارا جو پلندہ ہے یہ کھل جائے گا. 5 سوال کیا ہے؟ 5 سوال کوئی جرا 4 دن 6 دن کھینچنے کی ضرورت نہیں. 5 سوال جو ہے وہ پہلا سوال کہ آئی جی صاحب آپ کے اس جورسڈکشن میں پنجاب میں کتنی جگہ یہ جرم ہوا ہے جس کا آپ الزام لگا رہے ہیں ایک پارٹی کے کارکنوں پہ. وہ کہیں گے 12 جگہ ہوا. 12 جگہ یہ حملہ ہوا ہے. جی ایچ کیو کے دروازے پہ بھی کور کمانڈر کا گھر بھی جلا دیا. ان 12 میں سے کسی ایک جگہ کا ایس ایچ او وہاں موقع پہ پہنچا؟ کسی کو تو کہنا چاہیے تھا کھیت پہ آگ لگی ہو تو ایس ایچ او بھاگ کے پہنچتا ہے. کوئی پہنچا؟ جی نہیں. ان 12 ایس ایچ اوز میں سے کسی ایس ایچ او کے خلاف، اسٹیشن ہاؤس آفیسر تھانے دار کے خلاف آپ نے کوئی تعدیبی کارروائی کی کہ تمہارے علاقے میں کور کمانڈر کا گھر جل گیا، تمہارے علاقے میں ایم ایم عالم کا جہاز جل گیا، تم نے کچھ کیا؟ جی نہیں. تو پھر چوتھا سوال، آپ اس میں ملوث ہیں کہ آپ کو کوئی کسی نے اوپر سے حکم دیا تھا؟ جی میں تو ملوث نہیں ہوں، میں تو بے گناہ ہوں. تو پھر کس نے یہ کرایا تھا اس کا نام بتا دیں. جرا ختم. 5 سوال ہے. آئی جی صاحب ویسے جواب دے لیں. تو یہ بالکل اب اس میں یہ دیکھیں، اب ایسے لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں جو بیک وقت ڈیرہ غازی خان میں بھی ہے، لاہور میں بھی ہے، لائل پور فیصل آباد میں بھی ہے. پتہ نہیں کیا جن ہیں، جنات ہیں جو ہر ایف آئی آر کر دیا انہوں نے. پہلی ایف آئی آر اگر ہو گئی ہے ملتان میں تو اس کو دوسری ایف آئی آر لاہور میں ہو رہی، تیسری سیالکوٹ میں ہو رہی. تو یہ ایسی چیز تھی کہ جو کہ جج صاحب کو دیکھ کے آن دا فیس آف دا ریکارڈ، کہتے ہیں ریکارڈ کی سامنے جو جلد ہے اس میں ہی نظر آتا ہے. آن دا فیس آف دی ریکارڈ دس واز نو کیس. اور پھر ہمدردی سب سے ہے، میاں رشید صاحب سے، چودھری اعجاز صاحب سے، گورنر صاحب چیمہ صاحب سے، اور دیگر جو سارے ساتھی ہیں. لیکن ڈاکٹر یاسمین راشد کا کیس منفرد ہے اس ملک کی ہسٹری میں. اس کی ٹیپ اس کی چلی ہے اور وہ کافی میڈیا پہ بھی آئی ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ نہ جاؤ، واپس آؤ، ہم نے اندر نہیں جانا. وہ یہ کہہ رہی ہیں اس کو 10 سال سزا ہوگی. یہ پتہ نہیں کیا انہوں نے عدالتوں کو اس طرح استعمال کرنا ہے کہ عدالتیں خود ریزہ ہو جائیں گی. اس جج صاحب نے پتہ نہیں یاسمین راشد صاحبہ کو کس وجہ سے سزا دی ہوگی، کیا اس نے سوچا ہوگا. وہ بیمار ہیں، وہ کوئی 80 سال ان کی عمر ہے. کچھ خدا خوفی کرو. اس ملک کو کدھر خانہ جنگی کی طرف لے کے جانا ہے. جج صاحب ان حالات میں ملک کی بہتری کے لیے سیاسی ڈائلاگ بڑی اہم ضرورت ہے، اور آپ کے دوست جو اہم کردار ادا کر سکتے ہیں وہ صدر پاکستان آصف علی زرداری ہیں. یا ان سے آپ کی کوئی اس حوالے سے بات کریں یا ہوئی اس حوالے سے کہ ہمیں پیپلز پارٹی کو آگے آنا چاہیے اور یہ سیاسی ڈائلاگ ہے ان کی طرف بڑھنا چاہیے؟ میرا ویو، اور میں یہ ہر موقع پہ ایکسپریس کرتا ہوں، میرا ویو یہی ہے. اور پارٹی کی اکثریت جو ہے
وہ ذرا عمران خان پہ اتنا یقین نہیں رکھتی جتنا میں رکھتا ہوں، اور میں ان کو، میری یہ بحث ہوتی رہتی ہے کہ یہ ہمیں مزے پھنسا دیا جی۔ اس ملک میں اگر شریف نام کا حصہ نہ ہو تو آپ باہر ہی بیٹھے۔ انہوں نے تو ہمیں تو یہ کہیے گا کہ نومبر کے مہینے میں ایک اور ایکسٹینشن درپیش ہے اس ملک کو، اس وقت کیا ملکی سیاسی حالات نئی کروٹ لیں گے؟ دیکھیں، جو پچھلی ایکسٹینشن ہوئی تھی اس ایکسٹینشن سے پہلے پارٹیاں، میاں صاحب کی پارٹی، میاں صاحب جنرل باجوہ کا نام لے کے، فیض حمید کا نام لے کے، اور جلسے لاہور میں خطاب کر رہے تھے لندن سے، اور جب وہ مجھے اب نرم ہو جانا پڑے گا ہمارے ویسے ہی آپ نرم ہو چکے ہیں ماشاءاللہ، آپ ہمارے قائد ہیں، مگر میں چاہتا ہوں آپ گرم ہو جائیں۔ سوال بھی گرم ہے۔ تو وہ میاں صاحب نے وہاں نام لیے تھے، اور انتہائی ان کو غدار کا اور یہ سب۔ جس دن موقع آیا تو میاں صاحب نے یہ ہدایت کی کہ سارے ایم این اے وہاں پہنچیں گے، ووٹ ڈالیں گے باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن کے لیے، اور وہاں پہنچ کے پہلے حاضری لگوائیں گے، وہاں ناشتہ ہوگا، ناشتے پہ حاضری لگے گی سب ایم این اے، پھر وہ وہاں پہنچے۔ اور جنرل باجوہ کا یہ ریکارڈ ہے، جنرل باجوہ کا یہ ریکارڈ ہے کہ پارلیمنٹ سے 342 ووٹوں میں سے 340 ووٹ لیے۔ یہ ریکارڈ کسی کو نہیں ملے گا۔ سر میں حضور میں گوشمار آواز ہوں، آپ کی بات سن رہا ہوں۔ نہیں ہو گئی